کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن اور کجی نہیں ہے، سیدھی سیدھی کتاب ہے، عام مفہوم رکھنے والی کتاب ہے۔ اس میں کوئی فلسفی کلیے بیان نہیں ہوئے جو سر سے اوپر گزر جائیں۔ یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل سورت ہے، سورۃ الکہف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اب یہاں غور کریں، دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے فتنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے دجال کے فتنے سے کم ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، اور اس سورت کی 10 آیات کا سینے میں ہونا اتنے بڑے فتنے سے بچا سکتا ہے، تو باقی فتنوں سے بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اپنے اگلے جمعے تک اپنے دنوں میں نور پیدا کر لیتا ہے، یعنی اس کے آنے والے جو دن ہوتے ہیں وہ نور سے بھر جاتے ہیں۔ نور کا معنی روشنی ہے، اس کے پھر کئی مفاہیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنوں میں جب روشنی فرما دیتا ہے تو پھر بندہ بھٹکتا نہیں ہے۔ جس دنوں سے مراد انسان کے دن ہیں، دن تو عام دن ہوتا ہے، لیکن وہ دن اس انسان کے ناطے سے کیسا ہے؟ ایک دن ہے آج کا، کسی کے لیے غمی کا ہے اور کسی کے لیے خوشی کا ہے۔ کوئی آج کے دن نقصان اٹھا رہا ہے تو وہی کوئی آج کے دن نفع بھی اٹھا رہا ہے۔ کسی کے ہاں شادی ہے تو کسی کے ہاں غم ہے۔ تو یہ دن باحثیت دنوں کے یاد رکھیں، ان کے اندر کوئی شر نہیں ہے۔ شر انسان کے مقدور، جو چیزیں انسان کے پاس ہیں اس اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا بھی خالق ہے اور اللہ تعالیٰ شر کا بھی خالق ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایسی نہیں ہے کہ وہ نحوست والی ہو۔ تو نحوست والی انسان اپنے ذات کے اعتبار سے اپنے عمل سے کر لیتا ہے، اپنے عمل سے کسی چیز کو نحوست والا کر لیتا ہے، اور اس کا تعلق گہرا ایمان کے ساتھ۔ جس قدر آپ ایمان کے دائرے میں، ایمان، خشیت اور تقوی کے دائرے میں زندگی گزاریں گے، زندگی کے جتنے نظام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے برکت سے لبریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں ڈال دے۔ اور اگر انسان ایمان کے دائرے سے نکل گیا تو اصل نحوست معصیات کی ہوتی ہے، اصل نحوست خطاؤں کی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ مہینہ بھاری ہو گیا، یہ دن بھاری ہو گیا، یہ وقت بھاری ہو گیا ہے، سفر کا مہینہ، فلاں مہینہ، فلاں مہینہ، ان وقتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل نحوست انسان کی اپنی بد عملی کی، اصل نحوست انسان کی اپنی خطاؤں کی ہوتی ہے، اس کے نتیجے نکلتے ہیں۔ ظاہر نتیجہ تو کسی وقت میں نکلنا ہے۔ اب نتیجہ برا نکلا ہے میرے عمل کا اور میں نے اس کو جوڑ لیا مہینے کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو اپنے نتائج کو ہم مرتب کرتے رہتے ہیں دنوں کے ساتھ، اور یہ بدعقیدگی ہے، یہ بالکل بدعقیدگی ہے۔ تو اس صورت میں ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہم اس صورت کی روشنی میں چند ایک باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی 4 چیزیں بیان کی ہیں سورت کہف کے اندر۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، یہ غار والے لوگ ہیں جو چند نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پر کھڑے ہوئے تھے، اور قوم ساری کی ساری اور قوم کا حکمران وہ مشرک تھا، خصوصاً اس مسئلہ کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، دہریہ ٹائپ لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ان ایمان والے لوگوں کو واسطہ پڑ گیا تھا۔ یہ تھے ایک تھے۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا بیان کیا ہے
ایک کے پاس ایمان کی دولت ہے اور وہ غریب ہے، اور ایک کے پاس دنیا کی دولت ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان میں غریب ہے۔ ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے، اور رستے میں کچھ واقعات پیش آ گئے، بچے کو قتل کیا، اور اسی طرح کشتی کے پھٹے توڑ دیے، اسی طرح گرتی دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے سورت میں جو بیان کی ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس پر تفصیلی بہت ساری باتیں، تاریخی بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ کون شخص تھا؟ اسلام ان شخصیات کی طرف نہیں جاتی، اسلام کام کی طرف جاتا ہے، ایمان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے دین کا کتنا کام کیا، یہ چار پہلو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اس ضمن میں کچھ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم اس بات کو سمجھیں، ہم ہر جمعے اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتاب کی وضاحت کی کہ یہ کوئی ٹیڑھی آڑی ٹیڑھی کتاب نہیں ہے، یہ جو کچھ بیان کر رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ ایمان ہے، یہ مضبوط دین ہے، اس میں تردد کا تمہیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان بیان کردہ قصص سے جو تمہیں عبرتیں مل رہی ہیں، اپنے آپ کو ان عبرتوں پر لا کر پہچانو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اصحاب کہف ہیں، یہ چند نوجوان تھے، اسلام پر کھڑے تھے۔ وقت کے حکمران کی سختیاں اس قدر بڑھ گئیں، انہوں نے جرأت کے ساتھ توحید کی دعوت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے توحید کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو پسند کیا۔ اور انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، قرآن نے ان کی نوجوانی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ نوجوان آدمی جب دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی دعوت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اس نوجوان کی اللہ بڑی مدد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو جرأت دی کہ یہ وقت کے حکمران کے سامنے بھی بولتے تھے، اور یہ جرأت اور دلیری ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کس نے شروع کی؟ نوجوانوں نے شروع کی۔ لہذا نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں اس سورت کہف کی روشنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی بنے، اللہ تعالیٰ کے دین پر پختگی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ جرأت کے ساتھ اللہ کا دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اہل مکہ کو یہ واقعہ سنایا گیا، چونکہ اہل مکہ میں بھی جتنے لوگ تھے اسلام لانے والے ابتداءً وہ سارے جوان تھے۔ بوڑھوں نے مخالفتیں کی، آخر دم بوڑھوں نے رستے روکے، بوڑھے ہو چکے تھے اور کفر پک چکا تھا، اسلام کی دعوت ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کوئی بات نہیں، تم جوان ہو، یہ بوڑھے راہ میں روڑے اٹکائیں گے، یہ ذرا ذرا سی بات پر ہٹ درمی دکھائیں گے، لیکن ان کی باتوں سے ڈرنا نہیں۔ ہم تمہیں اصحاب کہف کی بات سنا رہے ہیں، وہ بھی نوجوان تھے اور وہ ڈرے جھجکے نہیں۔ آخر کار یہ نکل کھڑے ہوئے اور جا کر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کر کے اشارہ دے دیا مسلمانوں کو بھی کہ دعوت کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ آپ نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو تو ہجرتوں پر بھی تیار ہو جاؤ، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ ان اصحاب کہف نے گھر چھوڑا، عیش و عشرت چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، چند نوجوان تھے۔ محمد علیہ السلام کے ساتھ بھی مکہ میں چند نوجوان تھے۔ اشارہ یہ دیا گیا کہ قربانیاں دینی پڑیں گی، یا حبشہ کی طرف جانا پڑے گا، یا پھر مدینہ کی طرف ہجرتیں کرنی پڑیں گی، اور ان ہجرتوں میں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ پھر ان ہجرتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی مدد کیسی کی؟ لہذا بھولنا نہیں، تم اگر دین کے لیے مشقتیں اٹھا رہے ہو تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے، گھبرانا نہیں، کام کریں، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں
اصل قیمت اس ایمان کی ہے. وہ وقت کا حکمران ہے, اس کی حیثیت ختم ہو گئی, جوانوں کے ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو غار میں سلا دیا, 300 سال اور 9 سال مزید سوئے رہے. یہ شمسی سال ہوں یا قمری, بہرحال ٹوٹل مدت یہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, شمسی سال لگائیں تو 300 سال بنے گا, 300 سال بنے گا, اور قمری سال لگائیں تو 309 سال مزید بنے گے. لیکن یہ ساری باتیں 300 سال اور 9 سال مزید اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک اس کو سلاتا ہے, اور اس کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی, اس کا چمڑا نہیں گلتا. حالانکہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہے کہ اگر اس کو دفن کر دیا جائے, مٹی پہ لٹا دیا جائے, تو 8-10 دن کے بعد مٹی اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور چورا چورا کر دیتی ہے, ختم کر کے رکھ دیتی. اس کے اندر ایک جراثیم ہے. میں نے ایک شخص کے بارے پڑھا جو مسلمان ہوا, اسی باتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غار میں سوئے تھے تو ہم ان کو خود کلٹیاں دیتے رہے, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, ان کے پہلو ہم خود بدلتے رہے. سلایا بھی رب نے, پہلو بدل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوانوں کے جو دین کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے. دین کی اہمیت, ایمان کی اہمیت کو ذرا غور سے دیکھو. نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ, ان کا کتا باہر بیٹھا تھا, اندر نہیں تھا. کتے اندر نہیں ہونے چاہیے ورنہ فرشتے نہیں آتے. آپ نے فرمایا تصویریں اندر ہوں تو گھر میں فرشتے نہیں آتے, کتا گھر میں ہو تو فرشتے نہیں آتے. یہ باہر بیٹھا تھا. اور باسطٌ ذراعیہ, اگلے جو اس کے پاؤں ہیں, قرآن نے کہا یہ ذراع ہے, یہ ہاتھ ہے, یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. 300 سال تک یہ بھی بیٹھا رہا اور یہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہا. اس کتے نے کوئی کلٹی نہیں کھائی. تو وہ کہتا ہے میں بڑا غور کرتا رہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل رہا ہے اور کتے کے ہاتھ اسی طرح زمین پر پڑے ہیں. تو میں نے اس پر تحقیق کی. تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ انسانی بدن میں وہ اعضاء اور جراثیم ہے کہ اگر انسان ایک جگہ پر مٹی پہ پڑا رہے تو مٹی اس کو کھا جاتی ہے, اور کتے کی جلد پر ایسے جراثیم ہیں جو اس مٹی میں کے جراثیموں سے مقابلہ کرتے اور وہ مٹی اس کتے کے چمڑے کو کھا نہیں سکتی. قرآن نے یہ سائنس بھی بیان کی. وہ بیٹھا رہا اور اس کو قرآن کلٹی کیوں دیتا رہا؟ اللہ کہتے ہیں ہم اس کی رخ کیوں بدلتے رہے کہ کہیں مٹی ان کے جسموں کو کھائے نہ, اور ایک ہی کروٹ پر سوئے سوئے یہ تھک نہ جائیں. ان کے آرام کا خیال ہے, یہ اگلا مرحلہ ہے ان کے آرام کا. ایمان والے دائی, دعوت کے لیے مشقت اٹھانے والے کے آرام کا خیال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے سورج کی چال کو وَتَرَى الشَّمْسَ, اور تو سورج کو بھی دیکھے گا, اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ, جب سورج کا منہ شمال کی طرف تھا تو جب سورج نکلتا تھا ایسے تو آنا تھا تو اس کی روشنی, کیونکہ غار کا منہ بڑا تھا تو سورج کی روشنی اس میں پڑتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو نکالتے ہی تزاورو, اللہ کہتے ہیں ہم اس کو موڑ دیتے تھے, سورج کی چال کو بدل دیا. ایک فطرتی عمل ہے کہ سورج جب سے بنا ہے اپنی چال اس نے نہیں چھوڑی, لیکن ان کے آرام کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال, اور جب غروب ہونا تھا تو غروب کے وقت بھی اس کی سورج کی روشنی اندر, تو ہم اس کو بائیں طرف کے سے قطرا کر نکال دیتے تھے. روشنی بھی جاتی رہی, ہوا بھی جاتی رہی, لیکن سخت دھوپ ہم نے نہیں جانے دی تاکہ ان کے نیند میں خلل نہ. تیرا رب کس چیز کی قدر کر رہا ہے؟ ایمان کی قدر ہو, ایمان کی قدر ہو. یہ ساری باتیں قرآن کریم نے بہرحال بیان کی ہیں. میرا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی, خشیت کی, تقوی کی قدر کر. اللہ کے ہاں یہ مسمم چیز ہے. اس کے مقابلے میں وہ بادشاہ تھی, ساری قوم تھی, قبیلہ تھا, یہ چند نوجوان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی یہ مدد کی, ان کی نہیں کی. اسی ضمن میں آگے چل کر اگر آپ تلاوت کریں گے
تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے نبی آپ نے کس کا ساتھ رہنا ہے؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور میں آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جن لوگوں نے صبح و شام اپنے رب کو پکارنا ہے، جو رب کی تسبیح کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، رب کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے وہ بھی غریب ہیں، وہ سیدھے سادے لوگ ہیں۔ بڑے بڑے رؤساء نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اے نبی خیال کرنا، کیونکہ رؤساء قریش کیا کہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں غلام ہیں، بلال حبشی ہے، سہیب رومی ہے، سلمان فارسی ہے، جن کے باپوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے ہیں، ابا کا نام بھی جو بھول گئے تھے، اس قدر غلامیوں میں جکڑے ہوئے، بلال جیسا انسان، یہ سیدھے سیدھے لوگ ہیں۔ ہم آ کر بیٹھتے تو ہماری حیثیت اور شخصیت کے خلاف ہوتی ہے مجلس، کہ جہاں یہ عام غلام قسم کے لوگ، سادے قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ بیٹھے، ہم بھی وہاں بیٹھیں، لہذا آپ ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور آیا تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، آپ رؤساء قریش کو کچھ سمجھا رہے تھے، اور وہ نبینا صحابی مسئلہ پوچھنے آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کو ہلکا سا چہرے پہ محسوس کیا، احساس ہوا کہ یہ اگر اس وقت اس جگہ پر نہ آتا، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ اس احساس کو آسمان سے رب العالمین نے محسوس کر کے کہا عبس وتولی، چہرے پر شکن لائے ہو اور رخ کو پھیرنا چاہتے ہو، ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس ایک نبی نہ آیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تمہیں کیا پتا یہ آنا چاہتا ہے اپنے تزکیے کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور جو لوگ تیرے دین سے بالکل بے پرواہ ہیں، سننا نہیں چاہتے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تمہاری توجہ ادھر چلی گئی۔ کون قدردانی کر رہا ہے؟ اللہ قدردانی کس چیز کی کر رہا ہے؟ دولت کی، ریاست کی، قومیت کی، مال و زر کی؟ نہیں، اللہ قدردانی ایمان کی کر رہا ہے۔ وہ نبینا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن نازل کرتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام سے کہتا آپ ایسا تر شروع ہو گئے، تر شروع ہونا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے انہی کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رہے، تکبر نہ کر۔ محترم بھائیوں، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے آگے اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ہماری دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری مجلس کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ مال و دولت، فراوانیاں اور ایمان سے دوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مال و دولت والے کی تلقین کیا ہے کہ ایمان والے کے ساتھ رہے، تیری دوستی۔ عرب کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے عمل کے لولے پن اور لنگڑے پن کے باوجود، خود لنگڑا نہیں ہے، عمل کا لنگڑا ہے، عمل کا لولا لنگڑا ہے، کہتا ہے اپنے عمل کے لولے لنگڑے پن کے باوجود بھی صالحین کے قافلے کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، چونکہ میرا عمل کمزور ہے، عمل میں میں لولا لنگڑا ہوں، اور ایک صالحین کا قافلہ ہے، میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، دوڑتا جا رہا ہوں لولا لنگڑا، لیکن دوڑ کدھر رہا ہوں؟ صالحین کے قافلے کی طرف۔ قرآن نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ صالحین کے ساتھ رہو، مومنو صالحین کے ساتھ رہو، فرمایا میں اس کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہوں، اور دوڑتے دوڑتے اگر میں اس قافلے سے مل گیا تو میری قسمت کا کیا کہنا کہ صالحین کے ساتھ مل گیا ہوں، اور اگر نہ مل سکا، دوڑ تو رہا ہوں کہ میں اچھے لوگوں کی طرح قافلے میں مل جاؤں، اگر نہ دوڑ سکا اور اپنے لولے پن کی وجہ سے رستے میں موت آ گئی تو یہ موت بھی مبارک ہے۔ کیوں؟ جا کہاں رہا تھا؟ احب الصالحین ولست منہم، فرمایا میں صالحین سے محبت تو ضرور کرتا ہوں اگرچہ صالح نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی الصلاح، ہو سکتا ہے اللہ اسی محبت کی وجہ سے مجھے بھی صالح بنا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ صالح رہیں، آپ کا تعلق صالحین سے رہے، بد سے تعلق رکھیں گے
اللہ کے باغی سے تعلق رکھیں گے تو اس تعلق کی بنیاد پر ساری نحوستیں آئیں گی. پھر ہم کوستے رہیں گے مہینہ نحوستی تھا, وقت نحوستی تھا, یار یہ وقت, یہ ٹائم میرے لیے نحوست کا سبب بن گیا. پھر کبھی بدشگونیوں میں سفر سے بدشگونی لوں گا, کبھی بلی سامنے سے گزر جائے گی تو میں سفر نہیں کروں گا کیونکہ توکل ٹوٹ گیا, عقیدہ ختم ہو گیا. یہ پہلا گاہک واپس نہیں جانا چاہیے کچھ بھی ہو جائے, پہلے آدمی کا ادھار نہیں دینا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. شادی والے دن دولہے کے ساتھ کوئی لوہے کی چیز رکھنی چاہیے. نئی گاڑی لے آیا ہوں, نیا مکان لیا ہے, کالی ہنڈیا پر رکھ دوں کہیں کہیں, اس کو نظر نہ لگ جائے, گاڑی کو نظر نہ لگ جائے. یہ ساری بدشگونیاں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایمان کے رستے سے کمزور ہو جاتا ہے. توکل ختم ہو گیا اللہ کی ذات پر. توکل کیا, اصحاب کہف نکلے, کوئی چارہ گر نہیں تھا. آوا فرمایا ہمارا رب ہمیں ٹھکانہ دے گا اور قریب ہے کہ ہمارے لیے کوئی سہولت میسر کرے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ, اور اللہ تعالی ہمارے لیے زمین کو بنا دے گا کہیں ٹھکانے کی جگہ. یہ کہتے ہوئے نکلے, اللہ نے ٹھکانہ بنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ, اصل چیز ایمان ہے. اسی کے متصل قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, زمین سے کھیتیاں نکل آتی ہیں, چند دنوں کے بعد وہ کھیتیاں ان کھلیانوں میں نہیں ہوتی, ختم ہو جاتی ہیں. دنیا کی ساری زیب و زینت ان کھیتیوں کی طرح ہے. جوانی آج ہے تو کل بڑھاپا ہوگا, مال آج ہے تو کل فقر فاقہ ہوگا, زندگی آج ہے تو کل موت ہوگی. یہ ساری چیزیں فرمایا فنا ہو جانے والی ہے. لہذا جو چیز آپ کے ساتھ مستقل چلتی رہے گی, کامیابی دلائے گی, وہ ایمان کی دولت ہے. اسی ضمن میں آگے اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا تذکرہ کر دیا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, اے نبی ان کو دو آدمیوں کی مثال سنا. ایک کے پاس مال تھا, اور مال بھی کیا تھا, بڑا فارم تھا, اس کے بیچ میں نہریں بہتی تھی, مربوں میں تھا, اس کے سائڈوں پر کھجور کے درخت تھے, اندر انگور تھے. دو باتوں کو خصوصی بیان کیا, لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ صرف دو چیزوں کے درخت تھے. بھرے ہوئے باغ تھے, اللہ کہتا ہے بھرے ہوئے باغ تھے, بیچ میں نہریں چلتی تھی, لیکن تھا کون؟ اللہ کی توحید کا منکر اور آخرت کا منکر. باغ تھے, مال تھے, اس میں اتراتا ہوا جاتے لوگ. اتنا تکبر آ گیا تھا اس دولت کی وجہ سے, وہ کہتا قیامت کوئی چیز نہیں. اگر قیامت آ بھی گئی, پہلی بات تو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ میرا مال اتنا زیادہ ہے, یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے, اس پر زیادہ بھروسے کر بیٹھتا ہے اس کے مقابلے میں جو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے, اور جب لینے پہ رب آتا ہے تو مٹھی سے سارا کچھ ایسے نکل جاتا ہے جیسے پانی نکل گیا. اس لیے توکل اس پہ کر جو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے, اس پہ توکل نہ کر جو تیرے ہاتھ میں ہے. اس کو تصور نہیں تھا کہ اتنے بڑے باغ, اتنی بڑی سلطنت یہ لٹ جائے گی. کہتا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ فنا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ زوم پیدا ہو جاتا ہے انسان کو جب اپنے قوت بازو پر یقین آنے لگتا ہے, اپنی دولتوں پر بھروسے کرنے لگتا ہے, پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ فنا ہو جائے. پھر شیطان اس سمت لاتا ہے اور پھر اللہ سے دوریاں ہو جاتی ہے. پھر آن کی آن میں آن کی آن. مجھے ایک ساتھی یہی کہ آپ علاقے کے ہیں آپ کے, وہ بتانے لگے کہ چند مہینے پہلے میرے پاس اتنی دولت تھی, اتنی دولت کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بوریوں میں بھرا جا سکتا ہے. یہ خود بتایا مجھے ساتھی, اپنا ساتھی ہے. اور جب وہ بتا رہا تھا, خود کہہ رہا تھا, وہ دولت چند دنوں میں میرے ہاتھوں سے کہتا ہے ایسے نکل گئی جیسے مٹھی سے پانی نکل جاتا. ریت بھی نکلنے میں ٹائم لگاتی ہے لیکن پانی ٹائم نہیں لگاتا, اور میں ایسے نکل گئی. آج بھی وہ آپ کے کراچی شہر میں رہنے کے قابل نہیں, گھر میں نہیں رہ سکتے. مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ آسانیاں رکھے, اترائے نہیں, غرور نہ کرے. یہ دولتیں جو مالک آن کی آن میں دے دیتا ہے, آن کی آن میں لینے پر قادر ہے. کوشش کرے
کہ ان دولتوں سے اللہ کی رضا خریدیں. یہ تکبر میں اتر آیا. اور وہ چھوٹا بھائی جو اس کا ساتھی تھا وہ کہنے لگا یار یہ تکبر نہ کر, اس وقت کو بھول گیا ہے تیرے رب نے تمہیں پانی کے نطفے سے پیدا کیا, تیری اوقات یہ تھی کہ تیرا وجود اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے عدم سے تجھے وجود میں لایا ہے. وہ قطرہ مغرور ہو تو یہ اس کو جچتا نہیں ہے, قطرہ مغرور ہو جائے تو جچتا نہیں ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان دیکھ تو صحیح, آج اتراتا ہے, تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, شوخیاں مارتا ہے, ایمان سے, اسلام سے, عادات حسنہ سے, صحیح خصلتوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے, بد خصلتیں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھ تو صحیح تیرا وجود ہم نے کیسے قائم کیا. یخرج من بین الصلب, ماں کی چھاتی سے قطرہ نکلا تھا, والترائب, اور باپ کے صلب سے, پیٹھ سے قطرہ نکلا تھا, اور وہ امشاجن, ہم نے اس کو آپس میں مکس کیا تھا, اس سے تیرا وجود بنایا تھا. اب تو آ کر بڑا ہو کر اتراتا ہے اپنی دولتوں پر. کیا ہے تو نہیں تھا, پھر آ گیا, پھر ایک وقت آئے گا پھر تو نہیں ہو, تیرے وجود پر پھر ہم پردے ڈال دیں گے, پھر نسیہ منسیہ ہو جائے گا, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم میں سے کوئی شخص شاید اپنے پردادا کو نہیں جانتا, مٹ چکے, یہ نام مٹ جاتے ہیں, یہ وجود مٹ جاتے ہیں, یہ دولتیں مٹ جاتی ہیں. ایمان, وہ خصلتیں جو اللہ کو پسند ہے, وہ عادتیں, خشیت, تقوی, صدق, امانت, دیانت, عفاف, پاک دامنی, یہ وہ خصلتیں ہیں اللہ کو پسند ہے. اسی بنیاد پر انسان کی زندگی میں جو وجود اور نظام اللہ انہیں عطا کرتا ہے, ان نظاموں کو بھی اللہ دوام دے دیتا ہے. دوسرا یہ تھا, وہ کہتا تکبر نہ کر. یہ ساری چیزیں جب باغ میں داخل ہو تو لا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوا کر. وہ کہتا ہے کیا قیامت, کیا یہ دنیا کے فنا ہے. اگر قیامت قائم بھی ہو گئی, وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, جو یہاں امیر ہے وہ وہاں بھی امیر ہے, جس کے بعد یہاں دولت ہے اس کے بعد وہاں بھی ہوں گی, جو یہاں عیاشیاں کر رہا ہے وہ وہاں بھی عیاشیاں کر رہا ہے. یہ جملہ آج بھی لوگ کہتے ہیں. اس نے بھی یہی کہا, اس نے کہا میرے پاس یہاں دولت ہے تو وہاں بھی مجھے ملیں گی, تو کیا سمجھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے اصبح حشیما تذرح الریح, ہم نے آسمان سے طوفان بھیجا, بارش بھیجی, اور طوفان آندھی ایسی تھی, اس میں آگ تھی, اس نے سارے باغ کو جلا ڈالا. اس کی بیلیں چھتوں کے بل گری ہوئی تھی اور وہ دیکھتا رہا. اللہ نے اس کو زندہ رکھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مال کو برباد کیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, آنکھیں پھٹی ہوئی تھی, ہاتھ مسل رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہے افسوس, یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, ہے کاش میں ایمان لے آتا ہوتا, آج اپنی آنکھوں سے اپنی بربادیاں نہ دیکھتا. رب یہ دکھاتا ہے ایمان کے دامن کو چھوڑ دو گے, دنیا سب کچھ اکٹھی کر لو گے, آن کی آن میں اپنی آنکھوں سے بربادیاں دیکھو گے اور ایمان کی دولت کے ساتھ رہو گے, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سلامتیاں ملیں گی جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے سلامتیاں دی, اور آخرت میں بھی جنت میں سلامتی کے ساتھ اللہ داخلے نصیب فرمائے گا. ایمان کی دولت, تکبر نہ کر, غرور نہ کر, عاجزی, ایمان پیدا کر. اگلا متصل واقعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھو موسیٰ وقت کا نبی ہے, علم بھی ہے, نبی بھی ہے, اللہ کا لادڑا بھی ہے, کئی اللہ نے معجزے بھی دیے ہیں. تقریر کے دوران کسی نے پوچھا موسیٰ آپ بڑے ماشاءاللہ عالم ہو, آپ سے بڑا عالم. فرمایا نہیں, میرے سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ کہہ دیتے اللہ جانتا ہے. یہ کیوں کہا کہ مجھ سے بڑا نہیں ہے, میں نے ہر علم والے کے اوپر علم والا رکھا ہے. مت سمجھ, یہاں اس بات میں ہلکا سا عنایت ذات آ گئی. رب نے کہا تجھ سے بھی زیادہ جاننے والا میرا ایک بندہ ہے. مجمع البحرین, سی جنکشن, سمندر جہاں آپ میں ملتے ہیں, دو دریا, یہ آپ نے بھی یہاں بنائے ہوئے ہیں, دو دریا, تو وہاں پر ایک میرا بندہ ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ جانتا. تو اب کیا کیا, تکبر کرنے شروع کر دیا کہ مجھ سے زیادہ, حسد شروع کر دیا. حسد نہیں کیا, یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں, کوئی اگر آپ سے ان صلاحیتوں میں مزید آگے ہے تو حسد نہ کریں,
वक्त के पैगंबर मूसा को देखें, इल्म बहुत था तभी तो कहा था, तकब्बुर में नहीं कहा, अपने इल्म की बुनियाद पर कहा था, तकब्बुर नहीं किया था, लेकिन शुबा था तकब्बुर का। तो फरमाया पता चला कि कोई और भी जानने वाला है, तो सारी बातें छोड़कर अपने से भी जूनियर नबी नहीं था वो, खदर नबी नहीं थे, उससे भी इल्म सीखने के लिए चल पड़े और तकब्बुर नहीं किया। सीखने का मौका कहीं से मिल जाए सीख लो, वहां चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर दिया, बीच में रास्ते में कुछ मामलात आए जिसको समझ ना सके, खदर ने तीसरे मामले पर उनको फेल कर दिया। फरमाया आप जाएं, आप इल्म नहीं सीख सकते। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मूसा पर रहम फरमाए, अगर ये चुप रहते तो हमें बहुत सारी और बातों का भी पता चल जाता, लेकिन चूंकि तीनों मौके पर ये बोल पड़े तो उन्होंने आगे मामलात को चलाना बंद कर दिया। ये वाकया भी अल्लाह ताला ने बयान करके हमें ये सिखाया, आजिज़ी पैदा करें, इल्म के लिए चल के जाना पड़े, तहसील इल्म के लिए तो चल के जाए, थकावटें मुशक्क़तें ईमान के लिए उठाना पड़े तो उठाएं। ये वक्त के पैगंबर ने भी ऐसा किया, लेकिन तकब्बुर नहीं। फिर आगे उसी ज़िमन में अल्लाह ताला ने शैतान का वाकया भी आप सूरत कहफ में पढ़ेंगे कि शैतान को कहा तू क्या कर, सजदा कर। इसने कहा मैं सजदा नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने यह वाकया बयान करके शैतान की बर्बादी का किस्सा सुनाया, उसकी लानत की बात बयान की कि इस बदबख्त ने अल्लाह के हुक्म से तकब्बुर किया। देखो कैसे रांदा दरगाह गया, मूसा ने तकब्बुर नहीं किया। और जो तकब्बुर नहीं करते उसी ज़िमन में ज़ुल्क़रनैन का वाकया सुनाया। अल्लाह ने उसको माल भी दिया, सल्तनत भी दी, हुकूमत भी दी, फौजें भी दी, सारी फरावानियां दी, लेकिन सारे मालो असबाब को लेकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कहां पहुंच गया? मशरिक तक पहुंच गया, मशरिक की तरफ पहुंचा और सारा दीन गालिब कर दिया। फिर वहां से साफ अतबा सबबा, फिर सारे असबाब लेकर मगरिब की तरफ चला गया और वहां तक जा पहुंचा जहां सूरज को दल दल में गुरूब होते देखा। आगे आबादी नहीं थी। इसका यह माना नहीं है कि वो दल दल में गुरूब हो रहा था। आप समंदर के किनारे पर अगर खड़े हो जाए गुरूब आफ्ताब के वक्त तो ऐसे पता चलेगा समंदर में गुरूब हो रहा है, हालांकि वो समंदर में गुरूब नहीं हो रहा होता। माना यह कि आगे दल दल का एक इलाका था, समंदर शुरू होता था, तो ऐसे महसूस हुआ कि सूरज गुरूब हो रहा है, वहां तक पहुंचे। अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि इसने अपने सारे असबाब को अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मशरिक में भी उसको नाफिज किया, मगरिब में भी नाफिज किया, हत्ता कि बाकी शुमाल और जुनूब में भी ये सारे वसाइल और जलाए लेकर निकला अल्लाह के दीन के गलबे के लिए। और इसने भी तकब्बुर नहीं। ईमान के रस्तों को अल्लाह ताला ने पसंद किया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारे हमारी मखलूकें हैं, ये सारे हमारे काम हैं। ये अल्लाह ताला इतना अज़मतों वाला, इतने लंबे चौड़े कामों वाला है कि अगर 7 समंदर भी तुम भर दो, स्याही बना लो और सारी कायनात के दरख्त पकड़ के कलमे बना लो, फिर अल्लाह की तारीफ लिखने शुरू हो जाओ। ये तो इंसानियत थी, इनके सारी तारीफें आपने सुनी हैं। रब के कलमात लिखने शुरू हो जाओ, उसकी नेमतों को लिखना शुरू हो जाओ और उसके फजल को लिखना शुरू हो जाओ, अल्लाह ताला की इनायतों को लिखना शुरू हो जाओ, अल्लाह ताला की तारीफ और उसके अस्मा और उसकी सिफात को लिखना शुरू हो जाओ। 7 समंदर और उससे डबल समंदर कर दिए जाएं तो ये स्याहियां खत्म हो जाएं और सारी कायनात के दरख्त कलमे बना दिए जाएं, रब की तारीफ लिखते लिखते सारी खिस जाएं, तब भी वो अल्लाह के कलेमात को इहाते में नहीं ला सकते। ये तेरा रब है। उस तरफ आएंगे तो कामयाबियां और कामरानियां हैं, और इस तरफ जाएंगे तो जिल्लत रुसवाइयां और जिवाल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ईमान की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तवक्कल की राह, ईमान की राह और इसी तरह तौहीद की राह। अल्लाह ताला इसी पर हमें गामजन रखे और अल्लाह ताला ईमान वाली, फितरत वाली, शहादत वाली और अपनी रजा वाली मौतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला